بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، بہت سارے بھائی ہمارے، بہت ساری بہنیں، ان کے سوال آتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ مولانا صاحب ہماری صحت نہیں بن رہی ہے، کوئی ہماری بہن ہے اور 18 سال کی اس کی عمر ہے، جوانی کا عالم ہے اور سوکھتی چلی جا رہی ہے، کوئی ہمارا بھائی ہے، عمر ہے 22 سال یا 20 سال اور لگ ایسا رہا ہے جیسے کہ 50 سال کا بوڑھا۔ میرے بھائیوں، اب میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں ایک نسخہ بتانے والا ہوں۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، اگر آپ کی صحت نہ بنتی ہو، آپ موٹے نہ ہوتے ہوں اور آپ اپنی صحت بنانا چاہتے ہیں تو ایک نسخہ کمزور لوگوں کے لیے میں بتانے والا ہوں۔ دیکھیے، اگر کوئی ہماری بہن ہے، جوانی کا عالم ہے، 18 سال کی، 19 سال کی عمر ہے اور صحت نہیں بن رہی ہے، دیکھنے میں بالکل معاملہ صحیح نہیں لگتا ہے، تو اس کی شادی بیاہ میں دقت آتی ہے۔ دیکھنے والے آتے ہیں، ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں، فیل کر کے چلے جاتے ہیں، منع کر کے چلے جاتے ہیں کہ لڑکی جو ہے ہمارے لڑکے کے حساب سے کمزور ہے، ہمارا لڑکا صحت مند ہے، تندرست ہے، اور لڑکی کمزور ہے، ہمارے بیٹے کا جوگ نہیں ہے۔ یہ دقت آتی ہے۔ پھر لڑکا اگر کمزور ہے، اس کو دیکھنے والے آتے ہیں تو جوانی کے عالم میں ہی وہ بوڑھا دکھنے لگتا ہے، تو پھر اس کو بھی جب دیکھنے والے آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری لڑکی کا جوگ نہیں ہے، ہماری لڑکی صحت مند ہے اور لڑکا لڑکی کے حساب سے ہلکا ہے، تو اس کو بھی منع کر کے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا ایک ریزن ہے، کمزور ہونے کا ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے کمزور کیوں ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب موبائل کی دین ہے۔ یہ موبائل جو ہم نے بڑے بڑے موبائل اپنے گھر کی لڑکیوں کو دے دیے، عورتوں کو دے دیے، اپنی بہنوں کو دے دیے، یہ موبائل کی وجہ ہے۔ موبائل میں جب وہ کھولتے ہیں یوٹیوب، فیس بک، تو اس میں فیشنیلے کپڑے دیکھتی ہیں، فیشن دیکھتی ہیں، ننگے ننگے جسم دیکھتی ہیں، اور وہ ایسے مناظر بھی دیکھتی ہیں، ایسی چیزیں بھی ان کی نظروں کے سامنے گزرتی ہیں جو بیان کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ اب جب وہ ایسے مناظر دیکھیں گی، ایسی چیزوں کا نظارہ کریں گی، تو پھر ان کی صحت کا کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ ان کو بگڑنا لازمی ہے، بگڑ جائیں گی وہ۔ آدمی جس چیز کی عادت ڈالتا ہے اس کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ گندی فلمیں اور گندے گانے کی طرف آ جاتے ہیں۔ شیطان ہے، بہکا دیتا ہے۔ نوجوان کی صحت کیوں نہیں بنتی؟ نوجوان ہے، رات کو موبائل چلاتا ہے، تنہائی میں شیطان، تخیلات میں جب انسان پہنچتا ہے تو شیطان اس کو بہت بہکاتا ہے۔ جب وہ یوٹیوب کھولتا ہے، فیس بک کھولتا ہے، تو اس کو ایسی چیزیں وہ دیکھتا ہے کہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، بیان کرنے کے لائق نہیں ہے۔ وہ سب گندی فلمیں، گندے گانے، ننگے ننگے جسم، برہنہ کپڑے، بالکل کپڑے ہیں ہی نہیں، ایسی چیزیں وہ دیکھتا ہے، تو بتاؤ صحت کہاں سے بنے گی؟ اب یہاں سے دونوں چیزیں اس کی برباد ہیں، دنیا بھی برباد کر رہا ہے اور آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ رات بھر موبائل چلاتا ہے، 12-1 بجے تک موبائل چلاتا ہے کم سے کم، اور پھر سو جاتا ہے۔ اب پھر سوتا ہے جب تک کہ سورج خوب اوپر نہ آ جائے۔ سورج کی کرنیں جب خوب پھیل جاتی ہیں، جب وہ کرنیں اس کے جسم پر پڑتی ہیں، ان کرنوں کی وجہ سے پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے، تب تک سوتا ہے۔ فجر کا اسے پتہ نہیں، ظہر کا اسے معلوم نہیں، عشاء کب ہوتی ہے، نماز اس کو یاد نہیں، قرآن پڑھنا اس کو نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے اپنے معاشرے کو سدھارنے کی، ہمیں ضرورت ہے اپنے گھر کے بچے اور بچیوں پر نظر رکھنے کی۔ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے بچوں پر نظر رکھے، اپنی اولاد پر نظر رکھے۔ بچوں کو پیدا کرنا، اولاد پیدا کرنا کمال نہیں ہے، بلکہ اس کی اچھی تربیت ہو جائے، اچھی پرورش ہو، یہ کمال ہے۔ نظر رکھنا
کھلاؤ اپنے بچوں کو آپ سونے کا نوالا، لیکن نظر کڑی رکھو۔ بیٹا آپ کا رات کو 1 بجے گھر میں آ رہا ہے تو دیکھو یہ 1 بجے کیوں آیا، اس سے سوال کرو، پوچھو، ہے نا، کہ تو نے 1 بجے تک ٹائم کہاں پر گزارا؟ کہیں ایسے لوگوں کی صحبت میں تو نہیں تھا جو چوری کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کی صحبت میں تو نہیں بیٹھا تھا جو زنا کے اڈوں پر جاتے ہیں، طوائفوں سے ملتے ہیں، رنڈیوں سے ملتے ہیں، رنڈی خانوں پر پہنچتے ہیں، شراب کے اڈوں پر پہنچتے ہیں؟ کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں تو نہیں تھا ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا؟ گرچہ ہمارا بیٹا نیک بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، لیکن ایسے لوگوں کی صحبت اگر اختیار کرے گا تو پھر ایک دن ہمارا بچہ بھی زانی بھی بن جائے گا، شرابی بھی بن جائے گا، چور بھی بن جائے گا، جواری بھی بن جائے گا۔ اب جب یہ شرابی بنے گا، زانی بنے گا، تو اس بچے کا بینیفٹ آپ کو نہیں ملے گا، نہ یہاں پر آپ کو کوئی بینیفٹ مل سکتا ہے، اور آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو چلے جانے کے بعد بھی یہ بچہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ جب یہ شرابی ہوگا اور جواری ہوگا اور زانی ہوگا تو پھر یہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور جب تک یہ قرآن اور نماز نہیں پڑھے گا تب تک ماں باپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ ایسے ہی اپنی بیٹیوں پر بھی، ہمیں اپنی بیٹیوں پر بھی نظر رکھنا ہے کہ ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں اور کیا معاملہ ہے، ان پر پوری نظر رکھے تاکہ ان کی زندگی میں کوئی برائی پیدا نہ ہو۔ جب ان کی زندگی اچھی ہوگی تو ان کی زندگی سے ہمارا نام روشن ہوگا۔ ہمارے بچے ہمارے لیے مستقبل کا آنے والا کل ہیں، ان کا مستقبل اچھا ہوگا تو ہمارا نام روشن ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میں نے عرض کر رہا تھا، ایک نسخہ بتاؤں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی کمزور تھیں، اور آپ کی والدہ محترمہ سرکار کی بارگاہ میں آ گئیں، عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ، میری بیٹی بڑی کمزور ہے، کوئی نسخہ بتا دیجئے تاکہ وہ موٹی ہو جائیں، فربا ہو جائیں۔ تو سرکار نے فرمایا، اگر آپ کی بیٹی یعنی عائشہ کمزور ہیں، لاغر ہیں، تو آپ جو ہے گھر جائیے اور جانے کے بعد میں کھجور اور ککڑی کھلائیے ملا کر کے، اس کو کھلائیے۔ اس کے کھلانے سے عائشہ کا جسم موٹا ہو جائے گا، وہ فربا ہو جائیں گی، تندرست ہو جائیں گی، صحت مند ہو جائیں گی۔ تو اگر آپ بھی اپنی صحت بنانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی صحت بنانا چاہتے ہیں، تو کھجور اور ککڑی کا استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ نبی کی حدیث کے صدقے میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔